آخری اوور آپ کو دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا تھنکنگ چل رہی تھی؟ شاہد آفریدی کی، مصباح الحق کی، اعجاز چیمے پر ہی کیوں ریلائی کیا انہوں نے؟ دیکھیں اس میں اس میچ کے دوران مشرف مرتضیٰ ان کا ایک فاسٹ بالر تھا جو بیٹنگ بھی بالکل، کر اچھا، لیتا ہاں، تھا. ایڈیٹر تو کپتان بھی تھا ہاں، کہ کسی دور میں بنگلہ دیش کا. شکیب اور مشفیق کے آؤٹ ہونے کے بعد سچویشن پاکستان کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لیکن اس میں پھر ایک دو اوور کچھ ایسے لگے جس میں نا جیسے عمر گل کو ایک اوور میں مشرفی مرتضیٰ سے کوئی 15 سے 18 رنز پڑے، اور مجھے اس وقت فیلنگ سٹارٹ ہوئی کہ شاید جس طرح میں نے سیکنڈ اپنا اسپیل کیا تھا میں بھی مجھے لاسٹ اوور ملے. اچھا، تو آپ کے علاوہ بھی کسی بالر کے اوور باقی تھے؟ میرا خیال ہے سعید اجمل کا ایک اوور تھا اور عمر گل کا شاید ایک اوور باقی تھا. اسپنرس کو اچھا کھیل رہے تھے. ہاں، سعید اجمل جو ہے، اگر میں کھل کے بات کروں تو جو پاکستان نے 2010 کے ورلڈ کپ میں سعید اجمل نے آخری اوور کیا تھا جو مائک حسین نے، تو وہ ہی ان کو اتنا کانفیڈنس شاید کپتان کو اس وقت سعید اجمل پہ نہیں تھا. تو بس پھر وہ مجھے میرے حصے میں اوور آ گیا، اور آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بالکل پہلے بال سے خوشی کی فیلنگ تھی اور مجھے کانفیڈنس تھا کہ یہ میچ ہم جیت جائیں گے. اور بال بائی بال مصباح بھائی کے ساتھ بات کر کے کپتان کے ساتھ فیلڈ سیٹ کی، اس پلان کے مطابق جو ہے اتنا بالنگ کی. کراؤڈ، پورا اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا. آخری اوور 10 رنز چاہیے تھے غالباً، آخری اوور میں 9 رنز چاہیے تھے، 9 اوور، اور آپ آخری اوور کر رہے ہیں. پریشر نہیں، میں نے بتایا نا کہ مجھے خوشی ہوئی کہ مجھے بڑا چانس مل گیا ہیرو بننے کا، اچھا، اور کانفیڈنس فیل ہو رہا تھا. اور جب آپ آبویسلی آپ اتنا زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے، بالکل کراؤڈ کی کوئی فیلنگ ہی نہیں تھی کہ جیسے کہ کراؤڈ کا کوئی پریشر ہوتا ہے. اور حالانکہ بنگلہ دیش کا جو کراؤڈ ہے وہ تو ویسے اعجاز بھائی اتنا کریزی جو کراؤڈ ہے وہاں پہ، وہ تو برداشت ہی نہیں کرتے ہار. ہاں، بس وہ ایسی کوئی فیلنگ نہیں تھی کہ اس وقت کے کراؤڈ کا کوئی پریشر فیل ہو رہا تھا. ساری کنسنٹریشن یہ تھی کہ بال بائی بال کرنا کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، بال کون سا کرنا ہے، بیٹسمین کی مائنڈ ریڈنگ کہ وہ اب کیا سوچ رہا ہوگا، کس ٹائم پہ میں نے سلو ڈلیوری کری. اس اوور میں مجھے یاد ہے میں نے 3 سلو ڈلیوریز کی تھی. اچھا، اور ایک سلو ڈلیوری پہ تو میں نے وہ ان کا عبدالرزاق ایک لیفٹ آرم اسپنر بیٹسمین تھا، اور بیٹنگ میں بھی ہٹ کر لیتا تھا، اس کو میں نے لیگ بڑے بفور زور کیا. سے مارتا تھا وہ ہاں، کھچوں میں، لیگ بفور کیا اس کو. اور پھر اس کو محمد اللہ ان کا جو ریسنٹلی ابھی ریٹائر ہوا ہے پلیئر، ہاں، اس کو میں نے سلو ڈلیوری کی، بیٹ کیا بال. اور بس وہ آخری بال تک ایسا ہی تھا کہ ہر چیز پلان. پھر آخری بال پہ جو پلان تھا میرا اور مصباح الحق کا وہ یہ تھا کہ میں سلو ڈلیوری کے لیے جاؤں گا، لیکن محمد حفیظ جو ہے وہ کور پہ، ڈیپ کور پہ کھڑا تھا. وہ بھاگتا ہوا کہتا ہے کہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یارکر کے لیے جاؤ، بال ریورس بھی ہو رہا ہے اور ایز اے بیٹسمین مجھے یارکر مشکل ڈالے گا، تو یو شوڈ گو فار. تو پھر اس مطابق ہم نے اپنی فیلڈ جو ہے دوبارہ تھوڑی چینج کی، اور پھر میں یارکر کا مائنڈ بنایا. کپتان نے بھی گرین سگنل دیا کہ ٹھیک ہے گو فار اٹ. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ان کا شہادت حسین فاسٹ بالر تھا، وہ آخری بال پہ سامنے تھا اور ڈپ ان ہوا بال اس کے پاؤں پہ لگا اور 1 رن بن سکا تھا. 1 رن وہ بنا تھا، لیکن ایک وہ بھی میچ ہے جب آپ نے شکیب کو آؤٹ کیا جہاں پہ وہ بہت سیٹ تھا. یہ اسی میچ میں ہی تھا نا فائنل غالباً، میچ وہ تو پہلے آؤٹ آپ نے جب کیا وہ میں نے اس کو شکیب کو اس میں بولڈ کیا تھا. شکیل ایسے آئی تھنک اس نے ایسے ریورس مارنے کی کوشش کی، ہاں، اور بالکل، وہ فائن لیگ اوپر تھی اور میں نے سلو ڈلیوری کی اور لیگ سٹمپ اس کی، اور وہ پورا جو ہے نا وہ اس کو وہ بیٹ ہوا تھا اس کی سچویشن پہ. تو خیر جب آپ میچ جیتے تو آپ نے اوبیسلی آپ مطلب پہلے ہی کانفیڈنٹ تھے کہ ہم نے یار یہ میچ جیتنا ہے. ایک وائب آ جاتی ہے نا بندے کو، ویسے ایک بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. تو کیا فیلنگس تھی اس کے بعد میچ جیتنے کی؟ ہر طرف اعجاز چیمہ کے نعرے لگے رہے تھے. بالکل گریٹ فیلنگ تھی بالکل. اور ایسے تھا کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ کراؤڈ کا وہ تو بڑے پیشنیٹ، اور مجھے یاد ہے کہ اوبیسلی فائر ورک ہوا سرمنی کے بعد اور وہ سارا پھر بارش شروع ہو گئی. اچھا، تو پھر تھوڑا پروسیس ہوتا ہے ہوٹل جانے سے پہلے، ٹیم بس میں جانے سے پہلے کسی نے اگر شاور لینا ہے یا ڈنر کرنا ہے، کپتان نے پریس کانفرنس کرنی ہوتی ہے، کرتے کراتے تقریباً کوئی 45-50 منٹ لگ گئے. تو مجھے یاد ہے کہ شیر بنگلہ جو اسٹیڈیم ہے اس میں میں، کپتان اور شاہد آفریدی، کپتان پہلے بس میں انٹر ہوئے
اور پھر شاہد افریدی. میں بالکل اینڈ پہ انٹر ہوا تو جو بنگلہ دیش کا کراؤڈ تھا وہ شیر بنگلہ کی دیوار پہ بہت سارے لوگ اور ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اس میں کھڑے تھے. جب انہوں نے مجھے دیکھا انہوں نے کلیپ کیا, اپریشیٹ کیا, تو وہ میرے لیے ایک بڑا میموریبل مومنٹ تھا کہ اس طرح دوسرے ملک میں اور وہ لوگ اس طرح آپ کو اپریشیٹ کریں. اچھا اعجاز بھائی, انڈیا کے خلاف بھی آپ کھیلے ہوں گے, تو انڈیا کہ اگر میں ٹیم کی بات کر لوں, یہ میں ویسے ایک اوور آل ڈسکشن ہوتی ہے اس پہ, اس وقت کی ٹیم زیادہ بہتر ہے, آج کی ٹیم آپ کو زیادہ بہتر لگ رہی ہے؟ اس وقت کی کرکٹ اور آج کی کرکٹ کتنا ڈفرینس آپ سمجھتے ہیں؟ انڈیا کی بیٹنگ تو اس وقت بھی وراٹ کوہلی بھی تھے, دھونی تھے, سچن ٹینڈولکر تھے. بیٹنگ تو نو ڈاؤٹ انڈیا کی ہمیشہ سے روہت بڑی شرما تگڑی رہی ہے. بیٹنگ ان کی اس ٹورنامنٹ میں سمجھتا ہوں یا اس ٹائم کی انڈیا کی کرکٹ میں اور آج کی انڈیا کی کرکٹ میں ان کے فاسٹ بولرز کا فرق پڑا ہے. کہ ابھی آپ یہ دیکھ لیں جو پچھلے سال جو ورلڈ کپ ہوا ہے 50 اوورز کا, ان کے فاسٹ بولرز نے کتنی اچھی, محمد شامی نے, سراج نے, بمراہ نے کتنی اچھی پرفارمنس دی. اس وقت انڈیا کی ٹیم میں اتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ایک ساتھ فاسٹ بالر نہیں تھے, ایک آدھا ہوتا تھا, لیکن اس طرح پوری لائن اپ آپ کی اچھے فاسٹ بالرز پہ نہیں مشتمل تھی. سو یہ میرے خیال میں بیٹنگ ان کی ہمیشہ سے اچھی تھی. بالنگ اب جو ہے انڈیا کی وہ پہلے اس ٹائم کی نسبت اب بہت اچھی ہے. کسی انڈین پلیئرس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے آج تک؟ نہیں, اتنا انٹریکشن نہیں ہو سکا, لیکن مجھے یاد ہے کہ اس ایشیا کپ کے دوران ہی میں ایک ہی میچ انڈیا کے خلاف کھیلا ہوں. تو ہم ایک جو ہے سری لنکا, اس وقت بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ایک وہاں پہ ڈنر کیا تھا, ٹیم ڈنر. تو اس میں جب ہم سارے اکٹھے بیٹھے تو وراٹ کوہلی جو ہے وہ ہی از ویری فرینڈلی. اچھا. اور وہ سعید اجمل کے ساتھ اور باقی پلیئرس کے جو سینئر پلیئرس تھے ان کے ساتھ اس کی گپ شپ, تو اس طرح وہ مجھے بڑا اچھا لگا. اچھا, اب مجھے یہ بتایا روہت شرما کو آپ نے کیسا بیٹر پایا, اور بمراہ کی آپ خود فاسٹ بالر تھے اور ظاہر ہے بڑا بہترین فاسٹ بالر تھے. بمراہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس پائے کا بالر ہے؟ اس نے تو پوری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے اس وقت. بالکل, ایک تو یونیک ایکشن ہے, ڈیسنٹ انف پیس ہے. ایکشن کنٹروورشل نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں, یہ لیگلی الاؤ ہے. لیگلی الاؤ ہے, لیکن ابھی کچھ باتیں ہو رہی تھیں, ابھی آسٹریلیا کے ٹور پہ تھے تو باتیں کچھ ہو رہی تھی, کوئی آسٹریلین میڈیا نے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش تو کی ہے. نہیں, وہ آبویسلی اتنی دیر سے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, اگر اس طرح کا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوتا تو بہت پہلے کمپلینٹ ہو جانی چاہیے. اعجاز بھائی, ہمارے سعید اجمل کو بھی تو دیکھیں, کافی عرصہ کرکٹ کھیلنے کے بعد ان کو یہ کیا گیا. پھر اگر ہم بات کریں مرلی کو, کئی مرتبہ جو ہے نا وہ اس طرح وارن کیا گیا ان کے اوپر, بلکہ پابندی بھی لگی پھر بھی. تو اسپیسیفک یہ جو بمراہ کا ایکشن ہے, سم ٹائم ایز اے فاسٹ بالر آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ نہیں, مجھے اس میں کیونکہ اس کی بھی جو ایلبو ہے اس میں ہائپر ایکسٹینشن ہے, وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے جس طرح شعیب اختر کی تھی یا مرلی دھرن کی تھی. تو جو ہے ان کو اس کی وجہ سے اس کو بھی ایک جو ہے وہ الاؤنس حاصل ہے, جو کہ الاؤ ہے کرکٹ کے اندر. دوسرا وہ جو آپ نے کہ کیسا بالر, وہ اسکلفل بالر ہے, ایک ڈیسنٹ انف 140+ کی پیس ہے اور دونوں سوئنگ کرنے والا بالر ہے اور ایریا بہت اچھا ہٹ کرتا ہے. تو یہی بیسک انگریڈینٹس ہیں ایک اچھے فاسٹ بالر کے.